بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ سے دعا کریں کہ رمضان کی آمد ہے، اللہ ہم کو رمضان کی بہاریں پھر دیکھنا نصیب کرے۔ تو آج میں آپ کو رمضان پلان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو دین اسلام کا کچھ طریقہ بتانا چاہتا ہوں، اور دین اسلام کی کچھ تربیت کے حوالے سے جو اسلام کا مزاج ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اس بات کو، کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے ہم کو وقت سے پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے ایک بنیادی اصول ہے، اور رمضان میں بھی ظاہر ہے اگر ہم نے رمضان سے مکمل طور پر کما حق ہو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، جو اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، تو اس کے لیے ہم کو پلاننگ آج ہی سے کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وقت سے پہلے کوئی پلاننگ کر لیں، وقت سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کر لیں تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اس کی کئی ایک مثالیں بھی دی ہیں، اور اسلام نے ہم کو زندگی کی ترتیب میں بہت ساری ایسی مثالیں سمجھائی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت شارٹ ہے میں اس لیے ایک دو باتوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس میں اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام دن میں سب سے پہلے جو کام کرتے تھے اس کی تیاری رات کو کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صبح اٹھتے تہجد کے وقت تو سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے مسواک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنا۔ تو اس کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کر کے سوتے، گویا کہ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو مسواک اور پانی وہ آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہماری طرح کہ صبح اٹھیں اور دیکھیں کہ پہلے ہم نے مسواک ڈھونڈنی ہے کہاں رکھی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے وہ واش روم میں جانا ہے یا باقی سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگلے دن کی پلاننگ آپ رات کو کر کے سوئیں تو اگلے دن کا بالکل جو وقت ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے قرآن نے ہم کو ایک مثال دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کے اندر، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اس نے رات کو خواب دیکھی، وہ بادشاہ نے، عزیز مصر نے، اور اس نے اٹھ کر صبح اپنے حواریوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ مجھے اس کی تعویل بتاؤ، اس کی حقیقت بتاؤ کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ کہ میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ جو موٹی گائیں ہیں، جو زیادہ موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو اس کے الٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن خواب میں اس نے دیکھا کہ جو طاقتور گائیں ہیں، جو موٹی گائیں ہیں، ان کو کھا رہی ہیں دبلی پتلی گائیں۔ اس نے کہا اس خواب کی مجھے سمجھ نہیں آئی یار، یہ مجھے خواب تو سمجھاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سوچ بچار کرنے کے بعد، ادھر ادھر کے سانچے کھینچنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم کو نہیں پتہ، ہم کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا یہ ایسے ہی آپ کو کوئی خواب آ گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا نہیں، اس کی کوئی حقیقت ضرور ہے۔ اب پھر وہ قیدی جو آزاد ہو کے آیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جس نے تعویل پوچھی تھی اور ان کی وہ خواب سچی ہوئی تھی، اس کو اس خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ یاد آیا۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ میری خواب انہوں نے ایک دفعہ بیان کی تھی، تو اس خواب کی تعبیر بھی یقیناً وہ آدمی بتا سکتا ہے۔ تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے کہ جو موٹی گائیں ہیں ان کو دبلی پتلی گائیں، کمزور گائیں کھا رہی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم پہلے 7 سال اپنی گندم کو، غلے کو وہ سمیٹو گے، اس کو سٹور کرو گے، اس کو سٹاک کرو گے، اور آنے والے جو 7 سال ہیں وہ قحط سالی کے سال ہوں گے،
اور ان سالوں میں پھر وہ گندم تم لوگوں کو تقسیم کرو گے، اور اس طرح تم آنے والے قحط سالی کے سالوں میں اس سٹاک کی ہوئی اسٹور کی ہوئی گندم سے اپنے ان حالات کا مقابلہ کر سکو گے۔ تو گویا کہ آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے پلاننگ بتائی، اور تبھی ممکن ہو سکا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے وقت کی پلاننگ ان کو بتا دی، تو ہم بھی اگر رمضان کی مکمل طور پر بہاریں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بنیادی طور پر پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ ہم انہی ایام میں رمضان کی پلاننگ کریں تاکہ ہم رمضان سے مکمل طور پر بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہوں گی رمضان کے حوالے سے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔